السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ جو حضرات میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز جس کو اپنی اچھی تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے پنجاب بھر میں نمایاں حیثیت حاصل ہے، آج ہمارے مہمان ہیں مسلم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے مایہ ناز اور ہائی کوالیفائڈ ٹیچر محمد اجمل خان چانڈیا صاحب، جنہوں نے MA B.Ed اردو کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں آج علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیں سر، ہمیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے بارے میں بتائیں، ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں اجمل بلوچ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ آج کا جو دن ہے یہ 9 نومبر پوری امت مسلمہ، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن شیخ نور محمد صاحب کے گھر میں ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے پوری امت مسلمہ کو منور کر دیا۔ یہ خاندان کشمیر سے سیالکوٹ میں آباد ہوا تھا۔ نیک ماں باپ کو اللہ پاک نیک اولاد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والدین شیخ نور محمد اور اس کی والدہ صاحبہ امام بی بی دونوں بہت ہی پرہیزگار متقی والدین تھے۔ اللہ پاک نے انہیں 9 نومبر 1877 کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے علامہ اقبال رکھا۔ اقبال کا مطلب بخت ہے۔ یہ شروع سے ہی جیسے ہی پیدا ہوا ذہین تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات تھے ان کے والدین کے لیے کہ ان کا کاروبار ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے، چمک اٹھا۔ اور یہ بچپن سے ہی بہت ہی ذہین تھا۔ 5ویں کلاس میں انہوں نے اعزاز لیا تھا۔ شاعری کرنے کا بھی شوق تھا اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ جب بڑے ہوئے تو ان کا ایک دیرینہ ملازم علی بخش تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ 2-2:30 بجے روزانہ اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس بات کا اندازہ ہم اس خیال سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دوستوں کو، نیک لوگوں کو ہی اچھے خواب دکھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک الگ قوم ہے، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ ان سے الگ تھا۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے اس خواب کو عام پلیٹ فارم پر عوام الناس کے سامنے رکھا۔ شاعری میں پہلے انہوں نے غزل کہی ہے مگر پھر یہ نظموں کی طرف آ گئے۔ ان کا جو موقف تھا کہ شاعری وہ ہونی چاہیے جس سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا جو مجھے بہت پسند ہے: لوگوں کا ہے پیغام، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ ان کی شاعری جو تھی ایک ایسا اس میں رنگ ہے کہ ان سے نہ پہلے کوئی شاعر اقبال جیسا پیدا ہوا اور نہ آج تک کوئی ایسا اقبال آیا ہے۔ ان کا جو موقف تھا کہ ہماری مسلم امت جو ہے یہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر پا لے اور اپنے اسلاف سے جو انہوں نے میراث پائی تھی، جس کو انہوں نے کھو دیا تھا، وہ انہیں پھر مل جائے۔ اپنی شاعری سے بہت زیادہ انہوں نے فائدہ پہنچایا مسلمان قوم کو۔ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا اور مسلمان بکھرے ہوئے تھے، وہ انہوں نے نظم لکھ کر ایک ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ اور امید بہار رکھ، جب تک ہم قوم کے ساتھ نہیں ملیں گے، یعنی اتحاد ہم میں نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے اور کامیاب قوم نہیں بن سکتے۔ خیر، انہوں نے
فارسی میں بھی شاعری کی، اردو میں بھی کی، انہیں بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا. اور یہ علامہ اقبال ایسے کامل انسان تھے، ان جیسا اب پھر کوئی انسان اقبال نہیں پیدا ہوا. انہوں نے ہی یہ پودا لگایا تھا اسلامی ریاست کا، پاکستان کا، جو پھر مختلف دوست احباب کے تعاون کے ساتھ ایک پھلدار پودا بنا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جو پھل انہوں نے لگایا تھا، جو پودا انہوں نے لگایا تھا، اس کا پھل انہیں نصیب نہ ہو سکا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے. اور آخرکار یہ 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہ ہندوستان، ان کو پورے ہندوستان سے محبت تھی. ہندوستان کیونکہ ان کا ملک تھا، وہاں رہتے تھے پہلے، کیونکہ یہ پاک و ہند ایک ہی تھا، تو ہندوستان سے انہیں محبت تھی. انہوں نے ہندوستان کا قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا تھا، جیسے ہمارا پاکستان کا قومی ترانہ حافظ جلندری صاحب نے لکھا ہے. تو یہ یعنی ایک جرنل شاعر تھے. پوری کائنات کو، دنیا کو یہ اپنے شاعری سے فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. انہیں مسلمانوں کے حوالے سے شاعر مشرق کا خطاب بھی ملا، مفکر پاکستان کا. یہ علامہ صاحب ہیں، علامہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. ان جیسا، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ان جیسی شخصیت پھر پیدا نہیں ہوئی. آج کا جو ہمارا یہ پاکستان تھوڑا آڑے وقت میں چل رہا ہے، اس میں علامہ اقبال جیسی شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے، جو آ کر ہم مسلمانوں کو پھر متحد کریں. سیاست کے انتشار میں، دنیا داری کے انتشار میں سے ہمیں نکال کر ایک ہمیں کریں. تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ایسا ہونہار اور مخلص لیڈر عطا فرمائیں گے جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک کامیابی کا سامان ثابت ہوں گے.